بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظیم. ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ. یہ تھے ملک معروف قاری جناب قاری فرحان بخش صاحب، جو تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ مبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں دل کی گہرائیوں سے سحری کے اس حسین موقع پر خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین کرام، اعتکاف کی صورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ڈیرے ڈالنے کا وقت قریب آ رہا ہے. دنیا کو چھوڑ کر صرف اور صرف اسی کا ہو جانے کا وقت قریب آ رہا ہے. وہ وقت آ رہا ہے ناظرین جب صرف آپ ہوں گے، ہم ہوں گے اور آپ کا ہمارا رب ہوگا. وہ وقت آ رہا ہے جب اعتکاف کی صورت راز و نیاز کی باتیں اپنے رب سے ہوں گی.
وہ وقت قریب ہے ناظرین جب آپ اور ہم مل کر اپنے گناہوں کے انبار کو اپنے سامنے رکھ کر ندامت سے اپنے سروں کو جھکائیں گے، اور سروں کو جھکانے کا ہمیں ایسے موقع ملے گا ناظرین کہ ہم ہوں گے اور بس ہمارا رب ہوگا، کہ جب اس کریم کو راضی کرنے کے لیے ناظرین ہم اس تیقن کے ساتھ اپنے اشک بہائیں گے اور عرض کرتے جائیں گے تو وہ مالک کو مختار، وہ پالنہار سنتا بھی جائے گا اور ہمیں عطا بھی کرتا چلا جائے گا۔ ناظرین کرام، وہ وقت قریب ہے جب آپ توبہ کرتے جائیں گے، ہم توبہ کرتے جائیں گے اور وہ بخشش کے پروانے ہمیں عطا کرتا جائے گا۔ یعنی وہ کیسا کریم ہے جو چاہتا ہی نہیں ہے کہ میرا بندہ داخل جہنم کیا جائے، وہ کیسا رحیم ہے ناظرین جو چاہتا ہی نہیں ہے کہ میرا بندہ راندِ درگاہ کر دیا جائے، وہ کیسا تواب ہے جو چاہتا ہی نہیں ہے کہ میرے بندے کو مایوس کر کے میرے در سے لوٹا دیا جائے، وہ کیسا غفور ہے ناظرین جو چاہتا ہی نہیں ہے کہ میرے بندے کو مغفرت کی سند دیے بغیر اسے خالی ہاتھ لوٹا دیا جائے۔ یعنی اس کی شان کتنی نرالی ہے، اس کی ہر عطا کتنی عالی ہے ناظرین، کہ اس میں ہمیں بس یوں سمجھ لیجئے کہ ہمیں اپنے گناہوں پر جو ہے بے انتہا ندامت کا احساس ہوتا ہے، لیکن یقین مانیے ناظرین اس کی رحمت اور اس کے کرم پہ کسی قسم کا شک نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں رمضان المبارک کی صورت میں انعامات و اکرامات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ اور خزانہ عطا کرتا ہے، جس میں ہر عبادت ہمیں جنت کی خریداری کا پتہ بھی دیتی ہے اور خریدار بھی بنا دیتی ہے۔ ناظرین کرام، اس نے ہمیں رمضان کی صورت کرم کا ایک ایسا حسین ڈپارٹمنٹل اسٹور عطا کیا ہے، بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، لیکن توجہ سے میری بات سنیے گا کہ اس نے ہمیں اس رمضان کی صورت، یہ جو رمضان ہے نا ناظرین، یہ ایکچول مہمان کی صورت آتا ہے، لیکن یوں کہیے کہ ایک ایسے حسین، اتنے خوبصورت، اتنے بڑے اور اتنے عظیم ڈپارٹمنٹل اسٹور کی صورت میں آتا ہے، جس میں ہر امیر بھی داخل ہو سکتا ہے اور ہر غریب بھی داخل ہو سکتا ہے۔ یعنی اس میں کوئی اسٹیٹس، کوئی کلاس کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آپ کا تعلق کسی بھی طبقے سے ہو، آپ کا تعلق کسی بھی اسٹیٹس سے ہو، آپ امیر ہوں یا غریب ہوں، آپ کے پلے کچھ ہے کہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس ڈپارٹمنٹل اسٹور کو ہر ایک کے لیے کھلا رکھا ہے۔ یہاں ناظرین پیسے نہیں چلتے، یہاں کریڈٹ کارڈز نہیں چلتے، یہاں تقویٰ کا کارڈ ہے جو چاپ کیا جاتا ہے، اور یہاں عبادتوں کی کرنسی چلتی ہے۔ یعنی کہیں روزوں کے ذریعے تم بخشش خرید لو، کہیں روزوں کے ذریعے بخشش خرید لو، کہیں تراویح کے ذریعے عطائیں لوٹ لو، کہیں نمازوں کے ذریعے اپنا من پسند مقام حاصل کر لو، تو کہیں تلاوت کلام پاک کے ذریعے مغفرت کی سند اللہ سے طلب کر لو، کہیں روزے دار کو افطار کرا کر ناظرین بائی ون اور گیٹ ون فری لے لو کے جو نعرے ہیں وہ صداؤں کو بلند کروایا جاتا ہے، تو کہیں صدقات و خیرات کے ذریعے جنت میں اعلیٰ ترین لوکیشن بندوں کو الاٹ کر دی جاتی ہے۔ اور اگر رحمت کا اشرہ ناظرین، یعنی اس میں اگر ہم نے کچھ جمع نہیں بھی کیا یا خدا نہ خواستہ ہم مغفرت کے اشرے کو ضائع کرنے لگے، تب بھی ہمیں گھبرانا نہیں ہے، یہ گھبرانا نہیں ہے، کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے ناظرین، یہ میرا رب فرما رہا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے۔ جب رب کہے کہ گھبرانا نہیں ہے تو پھر بندے کو گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ رب بڑا کریم ہے۔ ہمارے گناہ زمین سے لے کے آسمان تک کیوں نہ چلے جائیں، ہمارے گناہ سمندروں کو کیوں نہ بھر دے، ہمارے گناہ اس پوری دنیا کو کیوں نہ بھر دے ناظرین، وہ اتنا بڑا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا غفور ہے، اتنا ستار ہے، وہ معاف کرنے پہ آتا ہے تو صرف ایک اشک انسان ندامت کے بہاتا ہے جو مچھر کے سر کے برابر ہوتا ہے، وہ جہنم کی نار کو اس کے لیے ٹھنڈا کر دیا کرتا ہے۔ تو کیونکہ ناظرین ابھی اعتکاف کی صورت میں اپنے آپ کو خدا کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے مسجد میں مقید کر دینے کا موقع سامنے ہے، بس کچھ ہی عرصہ باقی ہے۔ یعنی اعتکاف اتنی عظیم عبادت ہے ناظرین جو آپ کو ایک باقاعدہ نظام الاوقات کے تحت سجا دیا کرتا ہے۔ دیکھیں، میں عموماً کہتا ہوں کہ رمضان ایکچولی جو ہے نا صرف عبادت کا مہینہ نہیں ہے، یہ ٹائم مینجمنٹ کا بھی معاملہ ہے۔ یعنی ٹائم مینجمنٹ کا اتنا حسین مہینہ ہے ناظرین کہ جس نے رمضان کی ٹائم مینجمنٹ کو سمجھ لیا، آپ یقین مانیے اس کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ آپ کو اتنا ڈسپلن کر دیتا ہے، آپ کی شخصیت میں اتنی تنظیم، اتنا منظم کر دیتا ہے، اتنی تنظیم پیدا کر دیتا ہے ناظرین جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر آپ اعتکاف جیسی عظیم عبادت کو اپنے نظام الاوقات میں ترتیب دے کے اختیار کر لیں ناظرین، تو قرآن کو پڑھنے کا آپ کو موقع مل جائے گا، قرآن کو سمجھنے کا آپ کو موقع مل جائے گا، قرآن پر عمل کرنے کا آپ کو موقع مل جائے گا۔ جس کتاب کو ناظرین اٹھا کر ہم نے طاقوں میں رکھ دیا ہے، اس قرآن کو باقاعدہ ہمیں کھول کر اس کو اپنے قلب میں اتارنے کا موقع مل جائے گا کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھلائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا کہ تم قرآن پڑھو، اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ ناظرین کرام، شب قدر
اب دیکھیے کیسی بات ہے یہ میرے رب کی، اور کیسے کرم کی بات ہے کہ شب قدر جو 5 تاک راتوں میں سے کسی ایک رات میں کہیں موجود ہے۔ کمال یہ ہے کہ معتکف پر اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کتنا آسان کر دیا ہوتا ہے۔ جو اعتکاف کر کے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ رات عطا ہی کر دیتا ہے۔ یعنی دنیا سے کٹ کر جب وہ تہجد میں لگتا ہے، جب وہ نماز پنجگانہ میں لگتا ہے، جب وہ چاشت ادا کرتا ہے، جب وہ اشراق ادا کرتا ہے، جب وہ راتوں میں تاریکی میں بیٹھ کے درود و سلام کی صداؤں کو بلند کرتا ہے، یا قلب ہی قلب میں درود پاک سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اس تصور کے ساتھ کہ میرا وجود تو یہاں پر ہے لیکن میں گنبد خضرا کے مکی کے سامنے، مواجہ کے سامنے موجود ہوں ناظرین، تو کیسے ممکن نہیں ہوگا کہ شب قدر اسے حاصل نہ ہو۔ یعنی قرآن و حدیث کا درس بھی وہ سنے گا، علمی محافل میں بھی بیٹھے گا، علمی اور تربیتی لیکچرز کو بھی سنے گا، خوف خدا بھی اس کے اندر پیدا ہوگا، فکر آخرت بھی اس کے اندر پیدا ہوگی، اور جب فکر آخرت پیدا ہوگی ناظرین تو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کی شمع اس کے دل میں فروزاں ہوگی کہ وہ قیمتی لمحات اسے اٹھا کر اس بارگاہ میں لے جائیں گے جس بارگاہ سے بڑھ کے کوئی بارگاہ نہیں ہے ناظرین۔ اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کیا اسے ثواب 2 حج کا اور 2 عمروں کے برابر ملے گا۔ اب بس یہ تو صاحب بڑے سمجھ لیجئے کہ لوٹ سیل والے فیصلے ہیں، اور یہ بڑے لوٹ سیل والے مناظر ہیں۔ اب لوٹنے والا ہونا چاہیے، طاقت آپ کی ہے، جتنی طاقت لگائیں گے، جتنا کوشش کریں گے اتنا انشاءاللہ کما کے جائیں گے۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت میرے بائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے بزرگ ہیں، ممتاز عالم دین جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب۔ دوسری شخصیت ہماری بزرگ شخصیت ممتاز عالم دین جناب ڈاکٹر محمد مظہر فرید صاحب، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین نوجوان عالم دین جناب پروفیسر واصل اویس صاحب۔ تینوں آپ کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ میرے دائیں جانب میرے بھائی، بہت زبردست قوال، پرنس آف قوالی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، جناب شیر میاں داد خان صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں۔ آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب آپ سے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ظاہر ہے الحمدللہ اب چونکہ بس یہ سمجھ لیجیے 3 دن ہی باقی ہیں تو یہ اعتکاف کا سلسلہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اعتکاف کی تعریف کیا ہے اور جو اس کی فضیلت قرآن و حدیث میں ملتی ہے، یہیں سے آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ جنید اقبال صاحب، ہمارے پروگرام کا نام ہی رحمت رمضان ہے، واہ، اور پروردگار عالمین کی طرف سے اس کے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو یہ بشارت دی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں اپنے جس بندے پر رحمت کی نگاہ ڈال دوں اسے عذاب نہیں دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے۔ قرآن نے ہمیں کہا کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ اللہ، اس غفور الرحیم نے ہمیں اپنی رحمت سے نا امید ہونے سے روک دیا آہا، کہ وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے۔ اب اس غفور الرحیم نے رحمت کے اس مہینے میں، جس میں پہلے عشرے کو رحمت، دوسرے کو مغفرت، تیسرے کو جہنم کی آزادی، جہنم سے آزاد ہونے کا نام دیا گیا، ہمیں اعتکاف جیسی نعمت سے نوازا۔ آہا، اعتکاف کیا ہے؟ رک جانا، تھم جانا، ٹھہر جانا، آہا، اپنے آپ کو جھکا دینا۔ آہا، آپ بڑے خوبصورت انداز میں سامعین کو بتا رہے تھے جزاک اللہ۔ کہ کریم کا دروازہ ہے، اور ہم نے سوالی بن کر اس انداز میں اپنے آپ کو اس دروازے پر گرا دینا ہے کہ مولا
تیرے در سے خیرات لیے بغیر اپنے دامن کو خالی لے کر ہم نہیں جائیں گے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان، کیا کیا یہ تمنا اور یہ آرزو لے کر جب ہم اعتکاف کی منزل میں داخل ہوتے ہیں تو یہاں پر ایک عجیب سما بن جاتا ہے۔ بے شک۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اقلیم رسالت اور کشور نبوت کا عظیم تاجدار رحمت للعالمین اعلان نبوت سے پہلے غار حرا میں عزلت نشینی کے ذریعے اللہ کے ساتھ جو تعلق قائم کر رہا ہے، اللہ کو اپنے محبوب کی یہ ادا اتنی بھاتی ہے۔ رمضان میں 10 دن رکھ کر امتی کو کہا میرے محبوب کی ادا تو اپنا میری رحمت سے دامن میں۔ آئے ہائے ہائے ہائے، کیا کہنے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اعتکاف کیا ہے؟ ہاں، محبوب کی ادا کو ادا کرنے کا محبوب کی ادا کا نام ہے۔ کیا کہنے، ہم دیکھتے ہیں کہ اعتکاف پہلے چلا آ رہا ہے۔ قرآن نے کہا کہ واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے یہ عہد لیا تھا کہ اے میرے 2 برگزیدہ رسولو سلام اللہ علیہما، تم میرے گھر کو پاک اور صاف رکھو۔ کن کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے، واہ، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، کیا کہنے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجود کرنے والوں کے لیے۔ سبحان۔ یوں تو ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے کلیم سے فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً کہ اے میرے کلیم 40 راتوں کے لیے تم آبادی سے نکل کر کوہ طور پر علیحدگی میں میرے پاس آ جاؤ۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے لیے قرآن پاک کا حکم یہ ہے کہ جب یہود اللہ کے حضور یہ کہتے ہیں کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہمیں کوئی اور دین اختیار کرنے کی ضرورت نہیں، ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، معاذ اللہ، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، اس پر اللہ کیا فرماتا ہے؟ محبوب آپ ان کو اپنی زبان اقدس سے فرمائیں، قل آپ فرمائیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سے محبت کرنی ہے تو میری ادائیں اپناؤ۔ واہ، اللہ سے محبت لینی ہے تو میرے عاشق بنو، واہ، میری اطاعت کرو۔ اب اتباع کا لفظ ہے، اطاعت کا یہاں نہیں ہے۔ ہاں، اتباع کا لفظ ہے۔ اور اتباع کہتے ہیں کسی ادا کو بغیر کہے خود بخود اختیار کرتے۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اطاعت میں تو حکم ہوتا ہے، واہ، وہاں تو فرما برداری ہوتی ہے، لیکن اتباع میں فرمایا کہ تم یہ ادائیں اپناتے جاؤ۔ اب تو تم کہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کو جہاں اپنے محبوب کی ادا نظر آئے گی وہاں اس کی محبت چھم چھم برسنا شروع ہو جائے گی، وہ لے گا۔ تو اس لیے اعتکاف کی اہمیت ایک ایمان والے کے لیے جب اس انداز سے سامنے آتی ہے کہ یہ اللہ کے محبوب کی ادا ہے تو پھر اس میں یہ یقین آ جاتا ہے کہ میرے رب کا مجھ سے وعدہ ہے کہ اس کے محبوب کی ادا میں اختیار کروں، وہ اپنی محبتوں کے انبار میرے دامن میں ڈال دے گا۔ اس لیے معتکف وقت نکالے، اپنے نصیب کو جگا لے۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اعتکاف بنیادی طور پر خود شناسی کا وہ راستہ ہے جو آپ کو عرفان خداوندی کی منزل تک لے جاتا ہے، غلط تو نہیں ہوگا؟ اچھا، آپ ذرا یہ بتائیے کہ اعتکاف کے جو دینی، روحانی، نفسیاتی، سماجی، معاشرتی یہ جو حکمتیں ہیں، ساری بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں اس میں، بتائیے ذرا۔ دیکھیے، ہم لوگوں کی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں، مگر اعتکاف وہ عبادت ہے کہ اس میں رب کی خواہش کی تکمیل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت جب بندہ اعتکاف کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی چاہت یہ ہے یا آدم تفرغ لعبادتی، میری طرف تو آ، املا صدرہ کا غنن، میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں میں تجھے اندر سے امیر بنا دوں گا، ہائے 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 ہائے، میری طرف آ تو صحیح۔ کیا بات ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ منزل ہی نہیں۔ املا صدرہ کا غنن، تو میری طرف آ، میں تجھے اندر سے امیر کر دوں گا۔ اسد فقر کا، اور میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیری فقیری کو بھی دور کر دوں گا۔ کیا کہنے، کیا کہنے،
الا تفعل، اور اگر تو میری طرف نہ آیا، خلوت نشینی نہ کی، میری طرف توجہ نہ کی، اور میں پھر یہ کہتا ہوں ملا تو یدئی کا شغلن، مصروف تو میں بڑا رکھوں گا، اچھا بہت مصروف رہے گا تو، ملا تو یدئی کا شغلن ولم اسد فقرک، مگر میں تیری فقیری کو دور نہیں کروں گا۔ اوہو، اور یہ شخص، اللہ اکبر، یہ شخص یعنی یہ وہ قطع کلام کی معذرت ہی وہ بات آ گئی کہ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، بس تو اگر مجھے سپرد کر دے میری چاہت کے تو میں وہ کر دوں گا جو تیری چاہت ہے، جو تیری چاہت ہے۔ اور ایسے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، بندے رب سے راضی ہو جاتے ہیں، رب بندوں سے راضی ہو جاتے ہیں۔ ہائے ہائے، کیا کہنے، اور پھر وہی یہ موقع آتا ہے نا، یہی موقع آ جاتا ہے، من انقطع الی اللہ عز وجل کفاہ اللہ کل مؤونۃ، جب کوئی شخص رب ذوالجلال کی طرف نکل جاتا ہے، اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ جل جلالہ اتنا کرم کرتا ہے، من انقطع الی اللہ عز وجل کفاہ اللہ کل مؤونۃ، سارے غم اس کے وہ دور کر دیا کرتا ہے۔ ہائے ہائے، یہ نہیں کہ غم آتا نہیں ہے، غم آتا ہے، مگر جب اس کی توجہ ادھر ہوتی ہے تو غم چلا بھی جاتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ اور پھر یہ شخص جو اللہ جل جلالہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، فرماتا ہے کفاہ اللہ کل مؤونۃ، ہر غم دور، ورزقہ اللہ من حیث لا یحتسب، اس بندے کو رزق وہاں سے ملتا ہے جہاں پر اسے کوئی احساس بھی نہیں ہوتا۔ سبحان یہ اعتکاف کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے کہ بندہ اپنے مولا کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ واہ۔ اور دوسری بات یہ ہے، دن رات کام کرنے والی مشین، یہ بندہ یہ سوچتا ہے میں کبھی تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کبھی مجھے ایسی کیفیت ملے کہ میں کم از کم اپنے اس انداز سے ہٹوں۔ اور جس وقت یہ آدمی کوئی شخص اعتکاف کی حالت میں آتا ہے، اور رب کی چاہت بھی یہی ہے، اذہب فی الدنیا یحبک اللہ، تو دنیا سے بے رغبت ہو کر آ تو صحیح، میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں میں تیرے ساتھ پیار کرنے لگ جاؤں گا۔ یعنی یہ وعدہ، اذہب فی الدنیا یحبک اللہ، کہ دنیا کے اندر، اور الزہد فی الدنیا، آج کتنی افراتفری میں لوگ، پریشانی ہے، ملازمت نہیں ہے، بچوں کے مسائل، بیوی کے مسائل، اور کتنی بڑی آفر ہے، الزہد فی الدنیا یریح القلب والجسد، تم دنیا کے اندر بے رغبت ہو کر رہو، جیسے یہ اعتکاف کا دور ہے، دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے بندہ، جب تم دنیا سے بے رغبت ہو کر رہو، الزہد فی الدنیا یریح القلب والجسد، تیرا تن بھی اجلا ہو جائے گا، تیرا من بھی اجلا ہو جائے گا۔ یہ ہوگا اس کے روحانی فائدے، اس کی سبحان اللہ۔ پھر یہ کہ یہ بندہ جس وقت خود احتسابی کا اس بندے کو موقع ملتا ہے کہ میں نے جلوتیں یوں خراب کی، خلوتیں یوں خراب کی، دنیا کے دھندے میں نے یوں اختیار کیے، اور اس وقت جب یہ بندہ خلوت نشینی میں جاتا ہے، رب سے باتیں کرتا ہے، اللہ کا بھی ایک سگنل پیار سے محبت سے آتا ہے، وہ کیا؟ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، میرے بندے تو پہلے غلطی کر بیٹھا، اب میں تیرا رب ہو کر تیرے ساتھ پیار یہ کرتا ہوں کہ میں تیری توبہ کو قبول کر رہا ہوں۔ آئے سبحان اللہ۔ اور یہ بندہ جس وقت اس کیفیت میں آتا ہے، خود احتسابی کے عالم میں آتا ہے، اس بندے کو اپنا پھر نئے سرے سے اپنا شیڈول ٹھیک کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، عقل، غضب، شہوت، ان قوتوں کے اندر توازن پیدا کرتا ہے، جو باہر رہ کر نہیں کر سکتا۔ یعنی نفسانی خواہشات جو ہیں اس کو بھی کنٹرول کرنے کا موقع ملتا ہے۔ پہلے اس طرف توجہ بھی نہیں جاتی، ٹھیک ہے، مگر جس وقت یہ خلوت نشینی میں ہوتا ہے، توجہ جاتی ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے، میری عقل دی کس لیے ہے، میں جا کہاں رہا ہوں، اور پھر یہاں پر غضب ہے کہ اور میں کر کیا رہا ہوں، اور پھر یہ شہوت ہے کہ اور میں لے جا کہاں پر رہا ہوں، اور پھر یہ ہے کہ اس کو اور جو احتسابی کا عمل ملتا ہے اس آدمی کو، یہ بندہ عقائد، اعمال، اخلاقیات، عقود اور عقوبات، یہ پھر سے ان پر نظر دوڑاتا ہے کہ میں نے عقیدہ رکھنا کیا تھا، اب ہو کیا گیا ہے۔ یعنی دینی طور پہ جو حکمتیں اس میں وہ یہ آ گئیں، ٹھیک، یہ اس نے اس طرف آنا ہے۔ اور پھر یہ کہ پہلے اسلام کے حضور علیہ السلام کی جلوہ گری سے پہلے وہاں پر لوگ اعتکاف کرتے تھے، ٹھیک ہے، اعتکاف کرتے تھے، بتوں کے سامنے آسن لے کر بیٹھ جایا کرتے، اپنے اپنے طور پر کیا کرتے، مگر یہاں پر ان کا یہ تھا
کہ وہاں پر رہبانیت کو اختیار کیا جاتا تھا. ہاں، لا رہبانیت فی الدین. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت تم یہ کرتے ہو کہ تم دنیا سے دنیا والوں سے الگ تھلگ رہتے ہو، ٹھیک ہے، مگر دنیا تمہارے اندر ہوتی ہے. ہاں 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 ہاں. اور یہ اعتکاف رب ذوالجلال نے ہمیں عطا فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اعتکاف کی دولت ہمیں عطا فرمائی. فرمایا رہو تم بچوں میں، رہو تم گھر کے اندر، رہو تم اس معاشرے کے اندر، مگر یہاں پر یہ ہے کہ اپنا وہ دل، جس دل کی طرف تمہارا رب دیکھتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. وہ نہ تمہاری شکل کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے رنگ کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے کا دل کیسا ہے، اس کی نیت کیسی ہے، نیت اس کی کیسی ہے. اس موقع پر اس بندے کو یہ احساس مل جاتا ہے کہ میں نے اپنی نیت کو درست کرنا ہے. نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. یہی وجہ ہے قیامت کے دن اللہ جل جلالہ فرشتوں سے فرمائے گا اس بندے کے نامہ اعمال میں اتنی حجیں، اتنے ثواب لکھ دو. یہ مولا اس نے کام تو کیا نہیں. آہا، حکم ہوگا کام تو نہیں کیا، مگر اس کی نیت خالص تھی. یہ چاہتا تھا کہ میں اتنی زکوٰۃ دوں، یہ خیرات دوں، میں اتنے حجیں کروں، کر نہیں سکا، مگر اس کی نیت کے مطابق میں اس کو اجر عطا کر رہا. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات ہے اور بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے، چونکہ ظاہر اعتکاف آپ کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے اور انشاءاللہ یہ تو جب اعتکاف کا وقت آتا ہے تو آپ دیکھیے محلوں سے جو مساجد ہیں ان کی رونق مزید دوبالا ہو جاتی ہے، مزید بڑھ جاتی ہے ماشاءاللہ. اور لوگ گھروں سے نکل کر آتے ہیں. ہمارے یہاں اعتکاف کا بڑا کلچر ہے ماشاءاللہ. لیکن وہی بات ہے ناظرین کہ ایک عبادت ہم اختیار کرتے ہیں، لیکن اگر اس کی نوک پلک بھی درست کر لیں اور کہیں خدا نہ خواستہ اگر ہم خامی رکھتے ہوں یا کوئی غلطی کر رہے ہوں، اس کو اگر درست کر لیں، اس کو سمجھ لیں تو کیا ہی بات ہے. پروفیسر صاحب ایک سوال کا جواب تو پہلے آپ ذرا دے دیجئے. یہ نارملی دیکھا گیا اور یہ ہوتا ہے، لوگ تلاوت کلام پاک جب کرتے ہیں کسی محفل میں ہیں، کسی پروگرام میں، کسی کانفرنس میں، تو وہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سر ڈھانپا ہوا نہیں ہوتا، اور نارملی یہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے کہ جوتے پہنے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح سے تلاوت کرنا مناسب ہے؟ تلاوت کے آداب میں تو یہی ہے کہ ہم اپنے شہنشاہوں کے شہنشاہ کا کلام زبان پر لا رہے ہیں تو پورے مؤدب ہوں. لیکن اگر کسی نے ننگے سر تلاوت کی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور اگر اس نے جوتا ایسا پہن رکھا ہے کہ جس کے نیچے غلاظت نہیں لگی ہوئی، تو اس جوتے کے ساتھ بھی پہن کر بھی تلاوت ہو سکتی ہے. لیکن وہی بات ہے کہ اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے، اللہ کے کلام کو زبان لانے کے لیے ادب کے جو تقاضے ہیں ان کو ہم ہر حال میں ہاتھ سے نہ جانے دیں. با ادب با نصیب بے ادب. اصل بات ہی ہے، پھر اس کی حلاوت کچھ اور ہوتی ہے. اچھا اب ذرا یہ بڑی اہم ترین بات ہے اور یہ بہت سے معتکفین کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوگی اس اعتبار سے کہ ہم ظاہر اعتکاف کرتے ہیں تو اعتکاف میں بہت سی ایسی صورتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا. اچھا اب اگر مثال کے طور پہ ٹوٹ جائے تو اس سے ہمیں احتیاط کیسی کرنی ہے کہ ٹوٹے نہ، اور اگر ٹوٹ گیا مثال کے طور پہ تو پھر اس کی قضا کا طریقہ کیا ہوگا، یہ ذرا بتائیے. اس بات کو واضح کرنے سے پہلے فضیلت کے ضمن میں بھی ایک آدھ بات عرض کرتا چلوں. پلیز. آپ نے بھی بڑی خوبصورت بات کہی، 2 حج اور 2 عمرے تو ملتے ہیں. ہاں، اس سے مزید ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جب ہم ایک اعتکاف کرتے ہیں 1 دن کا، تو اللہ رب العزت اپنے بندے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ قائم کر دیتا ہے. اللہ، ایک دن کے اعتکاف پر. اللہ، اور اس خندق کا فاصلہ کتنا ہوتا ہے؟ جتنا زمین اور آسمان کے درمیان. اوہو، یعنی جتنا زمین آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے ایسی 3 گنا ہم کر لیں. 3 خندقیں
जहन्नम से के दरमियान हैल कर देता एक है दिन के एक एतिकाफ दिन का? के एतिकाफ वाले को। तो 10 दिन के एतिकाफ वाले के लिए आप आए अंदाज़ा हाय लगाएं कि मल्टीप्लाई वो में रब 3 हो की- गया, वो तो 30 रब की मतलब 30 रहमत से- खंदकें हो गई, और 30 मतलब 30 मरतबा ज़मीन आसमान के दरमियान का फासला। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि एतिकाफ़ की सूरत में हम किन बातों को इख्तियार करें जिनकी वजह से हमारी ये नेकी ज़ाया ना हो, तो इस ज़मन में अबू दाऊद में जो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से एक रिवायत मिलती है, वो ये कि मोतकिफ़ पर लाजिम है अल्लाह यऊद अल मरीद, कि वो बीमार की तीमारदारी के लिए ना जाए। एतकाफ़ की हालत में अगर वो बीमार की तीमारदारी के लिए जाएगा कि मैं नेकी कर लूँ, तो उसका एतकाफ़ बाकी नहीं रहेगा। दूसरी बात यह है कि वला यशहद जनाजा, कोई फौत हो गया है, उसके जनाजे में भी वो हाज़िर ना हो उसको, क्योंकि एतकाफ़ के फ़ज़ाइल में ये बात भी हमें बता दी गई कि जब हम एतकाफ़ में होते हैं तो एतकाफ़ से हट कर जो नेकियां कर रहे होते हैं, एतकाफ़ की बदौलत उन नेकियों का अजर अल्लाह ताला हमें बग़ैर किए अता करता रहता है। तो इसलिए जनाजे में भी शामिल ना हो। और वला यमसल मरा, बीवी को हाथ भी ना लगाए, वला युबाशिर, उससे फ़ायदा भी ना उठाए, ठीक है। वला यखरुज लिहाजतिन इल्ला बिमा ला बुद्दा मिन हो, किसी ज़रूरत के लिए मस्जिद से बाहर ना निकले। हाँ, अगर कोई बहुत ही शदीद हाजत है, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने बताया कि गुस्ल वाजिब हो गया, वुज़ू टूट गया, ठीक है, या बेहोश हो गया, उसको होश में लाने के लिए ले जाना पड़ता है, ठीक है। इसी तरह एतकाफ़ ऐसी मस्जिद में बैठा जाए जहाँ पंजगाना नमाज होती हो, ठीक, बेहतर तो है जुमे वाली भी हो, सही। लेकिन अगर कोई आदमी ऐसी मस्जिद में मुतकिफ़ है कि जहाँ पंजगाना नमाजें तो जमात के साथ अदा की जा रही हैं, लेकिन जुमा नहीं है, ठीक है, तो अगर वो मस्जिदें करीब हैं जुमे वाली, तो जुमे के लिए वो मस्जिद में जाए और जुमा अदा करते ही फ़ौरन वापस आ जाए। लेकिन अगर बाज़ औक़ात बस्तियों में हम बैठते हैं और एक बस्ती में जुमा नहीं होता, दूर किसी बस्ती में होता है, तो वहाँ वो अपनी नमाज ज़ोहर अदा करे, जुमा के लिए दूसरी बस्ती में भी ना जाए, उससे भी उसका एतकाफ़। तो जहाँ तक इस अमर का ताल्लुक़ है कि मैं एतकाफ़ में बैठा हूँ, मुझसे ऐसा कोई अमल हो गया जिसकी वजह से मेरे एतकाफ़ को टूट गया, तो उसकी जब मैं क़ज़ा करूँगा, तो अगर वो एतकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा वाला अलल किफ़ाया है, तो मुझे रोज़ा भी रखना पड़ेगा। अच्छा, मिसाल के तौर पे अभी ये मुतकिफ़ीन इंशाअल्लाह बैठेंगे और अल्लाह करे कि सभी से जो है, मतलब सभी के एतकाफ़ कबूल हो, किसी से गलती ना हो, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर किसी का जो है वो एतकाफ़ टूट गया, तो फिर उसे रोज़ा भी रखना पड़ेगा। उसे रोज़े एतकाफ़ भी करना होगा, अच्छा। और रोज़ा भी रखना होगा। अच्छा, हाँ जी, उसके लिए ज़रूरी है। ठीक है। और अगर एतकाफ़ नफल है तो उसके लिए इन बातों का एहतमाम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, अब बड़ी अहम तरीन बात है और ये आपने ज़रा डिटेल में बतानी है। दौरान एतकाफ़ एक तो ज़ाहिर है आपने रोज़े रखे हुए और आप 5 वक्त की नमाज़ तो वैसे अदा कर रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर पे लोग समझना चाहते हैं कि इसमें ज़िक्र व अस्कार क्या होने चाहिए, इबादत कौन सी करनी चाहिए, मशागिल हमारे क्या होने चाहिए, किन किन बातों का हमें एहतमाम करना चाहिए। तो क्योंकि 24 आवर्स जो हैं आप तो फ्री हैं, आपको सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है। असल में दौरान एतकाफ़ इंसान ओवर हालिंग की तरफ आता है। वाह। और ये जो शख्स भी एतकाफ़ की तरफ आता है, वो दुनियावी मशागिल से हटकर हाँ, अल्लाह जल्ला जलालो की बारगाह में यकसुई के साथ वाह। हाजिर हो। बिल्कुल ठीक है। और इस यकसुई के साथ हाजिर होने तामीर शख्सियत के वो अवामिर जिसके साथ उसकी शख्सियत की तामीर हो, वाह, तज़किया नफ्स हो, वाह, और अल्लाह जल्ला जलालो की तरफ तवज्जो हो। वाह। असल बुनियादी बात यह है, यानी जो अब देखें- बात इंसान के वजूद का बातनी इंजन है, उसकी पूरी ओवरऑलिंग और वो ओवरऑलिंग हो गई। बिल्कुल सही है। और इस तरह से अगर ये बंदा, ये शख्स, अब देखना ये होगा कि ये ओवरऑलिंग किस अंदाज में हो सकती है। हाँ, अब वो उन चीज़ों को इख्तियार किया जाएगा। वो क्या? कुरान मुक़द्दस की तिलावत है, सही है। इसके साथ तज़किया नफ्स होता है। यानी रोज़ा तो शर्त हो गया, 5 वक्त की नमाज़ें शर्त हो गई, ये तो बेसिक हो गया। वो तो लाजमी हो यानी गई। यूँ समझ लीजिए कि आपका लॉन्चिंग पैड है बुनियादी तौर पे। अब इसमें इबादत के मिज़ाइल्स आपने फिक्स कर अब यहाँ पर अब क्या होगा? हाँ, इबादत के मिज़ाइल्स फिक्स करने हैं। इबादत में अब यहाँ पर होगा कि ये कुरान मुक़द्दस की तिलावत है, हाँ, हाँ, और इसी तरह से तिलावत के साथ साथ वो किताबें हाँ। जो अंबिया और मुरसलीन की सीरत से मुताल्लिक हैं, अच्छा, अपनी सीरत को, अपने किरदार को डेवलप करने के लिए
اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ انبیاء و مرسلین کی سیرت سے متعلق کتابوں کو پڑھیں. ٹھیک، یعنی آپ کا کہنا یہ کہ مطالعے کا وقت خاص مطالعے کا وقت نکالیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، اس کے لیے بہترین کشف المحجوب ہے، اس کو وہ اس کے ساتھ ساتھ رکھے. اسی طرح سے یہ شخص جو یہاں پر کرنا چاہتا ہے، وہاں پر ورد کرنا چاہتا ہے، زیادہ سے زیادہ کلمہ طیبہ کا ورد ہے، شہادت، وہاں پر کلمہ شہادت ہے، اس کا تذکرہ کرنا ہے، اس کا ذکر کرنا ہے. اچھا، اگر اس میں مثال کے طور پہ جیسے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو خطبہ رمضان میں کہ 2 چیزوں کو لازم پکڑ لو، ایک کلمہ طیبہ کو، ایک استغفار کو، اگر ہم اس کو ملا لیں اور اس طرح سے کر لیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی پروفیسر صاحب نے انڈورس کیا تھا کہ بڑا اچھا ہے یہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ، کیا خیال ہے آپ کا کہ اگر ہم اس کو ورد بنا لیں پورا تو یہ کیسا ہے؟ اور یہ حضور علیہ السلام نے جن 4 چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ ان 4 چیزوں کے اختیار کریں، ان میں 2 چیزوں کا یہ آپ نے یہ ہے نا، بالکل. ہاں، تو اگر یہ ورد بنا لیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اور اللہ، ساتھ استغفار، یہ وہ چیزیں اس کے بغیر ہمارا چارہ ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک حضور ہے، علیہ السلام نے بالکل ٹھیک ہوگی، یہ تسبیح ہو گئی، یہ ذکر ہو گیا. اچھا، اسی طرح سے وہاں پر ذوق کو برقرار رکھنے کے لیے اگر نعت خوانی کا اہتمام ہو سکتا ہو، ہاں، کیونکہ یہاں پر بہت سی چیزیں ہیں کہ ہم قرآن مقدس پڑھتے ہیں، روایات پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، مگر ایک جو تزکیہ نفس کے لیے جو نعت شریف کام کرتی ہے، ممکن ہے کہ وہاں پر وہ دل اسی طرح سے نرم دوسری چیزوں سے نہ ہو سکتا. تو اس طرح سے بھی ہے. اچھا، یہ ساری چیزیں اگر یہ ساری چیزیں موبائل کی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں، قرآن مقدس کی تلاوت بھی ہے، نعت شریف بھی ہے، وہاں پر اتقیاء، اصفیاء، انبیاء، اولیاء کے تذکرے بھی ہیں، اور وہاں پر تدبر، تفہم، سارا کچھ اس میں آ جاتا ہے. مگر اس میں ایک بات کو پیش نظر ضرور رکھا جائے کہ اگر یہ موبائل کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں لی جائیں تو کم از کم وہ ہینڈز فری اتنے لگائے جائیں کہ وہاں پر جس وقت لگائے تو دوسرا آپ کا ساتھی، پڑوسی آپ کا، وہ متاثر نہ ہو. اچھا، ایک چیز اور بتائیے صاحب، اب یہ بات ہو گئی، اب تلاوت کلام پاک قرآن کو پڑھ کے مطلب اس کو سمجھنا، یہ بھی بڑی اہم ترین بات ہے. تو اگر روز کا یہ معمول رکھیں کہ میں نے 1 پارہ لازمی ختم کرنا ہے، یہ کیسا؟ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں قرآن مقدس کو پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ قرآن مقدس کا تدبر بھی کرتے رہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، تو تدبر کے ساتھ کریں. وہ تدبر کے ساتھ پڑھنا، تدبر کے ساتھ تھوڑا سا پڑھنا، یہ بہتر ہے بغیر تدبر کے زیادہ پڑھنے سے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا، ایک چیز اور بتا دیں تاکہ وہ بھی انڈورس ہو جائے کہ روز اگر وہ صلاۃ التسبیح کا رات کو اہتمام کریں، رات کی کسی اور یہ تو حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ روزانہ صلاۃ التسبیح کو پڑھا جائے، اگر نہیں ہے تو پھر ہفتے میں پڑھا جائے، اور پھر یہ ہے کہ اگر پھر مہینے میں، سال میں، ورنہ کم از کم زندگی میں تو 1 مرتبہ پڑھیں. یعنی ایک پیکج بن گیا، تلاوت کلام پاک بھی ہے، صلاۃ التسبیح بھی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ، اور یہ سارے تزکیہ نفس کے سب تزکیہ نفس. بالکل ٹھیک ہو گیا. باقی جو آپ نے نعت خوانی کا بتایا، آپ نے جو کتب بینی کا بتایا، ساری چیزیں اس میں الحمدللہ شامل ہو گئیں. واصل صاحب، اب ذرا یہ بتائیے فضائل کے ساتھ ساتھ، تاکہ تھوڑا سا فضائل کا بھی ذکر ہو جائے، وہ ابھی تک مسنگ ہے تھوڑا، تو فضائل اعتکاف کیا ہیں وہ بھی ذرا احادیث کی روشنی میں بتائیے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ مسائل کیا کیا ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جنید بھائی. آج تو جو گفتگو جس طرح چلی ہے، میں تو سوچ رہا تھا کہ آج کی نشست کا ایک عنوان ثانی اگر ہم بنانا چاہیں تو وہ جو جملہ آپ نے پہلے کہا کہ حسین اعمال کا ایزی لوڈ کر کے اللہ سے کنیکٹیوٹی کی جائے، یہ بہترین اس کا عنوان ثانی سمجھ لیں اسے آج کی نشست کا. واقعتاً ہمارے پیکیجز باقی ختم ہو چکے ہیں نیک اعمال کے. اعتکاف میں جو بہترین بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ گویا اسے ملتزم مل جاتا ہے، وہ اللہ کے دروازے سے چمٹ جاتا ہے. دروازے سے چمٹ جانا ہے اس شہنشاہ کے دروازے سے جس کے بارے میں بڑا خوبصورت شعر ہے: دراستان تو ہر کس رسید مطلب یافت، روا مدار کے من نا امید برگردم. تیرا آستانہ تو وہ آستانہ ہے جہاں سے ہر کوئی اپنی مراد پاتا ہے.
تو کیسے گوارا کرے گا کہ میں ایک نامراد یہاں سے چلا جاؤں؟ آئے ہائے ہائے آئے ہائے جولی پھیلا کے بندہ اس کی بارگاہ میں بیٹھ جائے، یہ اعتکاف ہے سب سے کنارہ کش ہو کے۔ اس میں ایک خاص جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ارشاد فرمایا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے نام کا ذکر کر اور سب سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔ آئے ہائے ہائے، یہ جو سب سے کٹ کر متوجہ ہونا ہے تبتل، یہ تبتل کی کیفیت ملتی ہے اعتکاف کے حجرے میں جا یہ جو کر، پروفیسر صاحب ابتدا میں فرما رہے تھے، جو ابتدا میں فرما رہے تھے۔ ٹھیک بالکل، یہ لمحات جو اعتکاف کے اندر ملتے ہیں، وہاں جا کے بیٹھ کے بندہ، تو وہ تو بڑی حسرت رہتی ہے نا جی، دنیا کے دندے تو ہر معاملات بلا دیتے ہیں، وہ کہتا ہے نا ڈھونڈتا ہوں پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے۔ وہ جو فرصت کے رات دن ہیں وہ میسر آ جاتے ہیں اس اعتکاف میں۔ عرض یہ ہے کہ اعتکاف میں 20ویں روزے غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد کے اندر موجود ہونا، یہ ہے پہلی بات کہ اب یہاں سے اعتکاف شروع کرنا یعنی ہے۔ 20ویں شب سے پہلے، 20ویں روزہ ہوگا 21ویں شب سے پہلے، 21ویں شب سے پہلے، 21ویں شب سے اوکے، پہلے، ٹھیک یعنی 20واں روزہ جب گزرے گا 21ویں شب سے پہلے، طاق رات پہلی آتی ہے نا اس میں، تو 20ویں روزے غروب آفتاب سے پہلے اس نے مسجد میں بیٹھنا ہے، پہنچ جانا ہے، موجود ہونا ہے۔ اب یہاں سے اس کا اعتکاف کی نیت کے ساتھ وہ یہاں آیا ہے، اعتکاف شروع ہو گیا۔ 2 قسم کے معاملات ہیں، ابھی بات ہو رہی تھی کہ اعتکاف کی اپنی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو یہ رمضان میں ہم 20ویں روزے سے لے کے پھر عید تک جو اعتکاف چل رہا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، یہ سنت موقدہ علی الکفایہ جسے ہم کہتے ہیں، کہ اگر بستی یا شہر کا ایک بندہ بھی کر لیتا ہے تو سب بری ذمہ ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو پھر گناہ گار ہیں، وہ بستی پھر گناہ گار ہے کہ اگر کوئی ایسے اعتکاف کو نہیں کرتا۔ یہ سنت موقدہ علی الکفایہ، اس میں تو 10 دن سے کم کا معاملہ ہی نہیں ہے، یہ تو یہی ہوگا۔ دوسرا اعتکاف ہے نفلی۔ اس نفلی اعتکاف میں جیسے پہلے بتایا گیا کہ اگر مسجد میں داخل ہو کے نیت کر لیتا ہے کہ میں جب تک رہوں گا اعتکاف سے رہوں گا، تو یہ کم از کم اس کا کوئی حد نہیں ہے، وہ ایک دن رات کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ عام طور پر لوگ 27ویں شب سے شروع کر لیتے ہیں، عام طور پر یہ ہو جاتا ہے۔ تو نفلی اعتکاف کے لیے ایک ہے واجب اعتکاف۔ اچھا، وہ کیا؟ جب کوئی منت مان لیتا ہے، نظر مان لیتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کو فریاد کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو وہ، لیکن اب یہ جو سنت اعتکاف ہے اور وہ جو واجب اعتکاف ہے، دونوں میں روزہ شرط ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ نفلی اعتکاف میں روزہ شرط نہیں ہے۔ اوکے، صحیح۔ اب یہاں سے جب بندہ اعتکاف کے اندر بیٹھ گیا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ اس میں جو پردہ لگانا ہے وہ مستحب ہے، سنت ہے، مگر واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ لازم نہیں ہے کہ اگر وہ مسجد کے اندر بندہ بیٹھتا ہے تو اس کے لیے پردہ حجرہ یہ لازمی بات نہیں ہے۔ اجتماعی اعتکاف بھی ہوتا ہے، مسجد نبوی وغیرہ میں اعتکاف بالکل اجتماعی ہوتا ہے، پردوں کے بغیر ہیں۔ بلکہ اگر مثال کے طور پر پردہ بہت سے لوگ اس لیے بھی لگاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ذرا ان کی ایک پرائیویسی ہوتی ہے نا، پرائیویسی کے لیے ہو جاتا ہے، لیکن وہ لازم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہو گیا۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا بغیر ضرورت شرعی کے یا ضرورت طبعی کے اعتکاف سے مسجد سے باہر نہیں آ سکتا۔ اسے مسجد سے باہر پیشاب پخانہ وغیرہ کے لیے، وضو کے لیے اسے مسجد سے باہر آنا ہے، لیکن ویسے وہ مسجد سے باہر نہیں رہے گا، مسجد کے اندر ہی رہے گا۔ فنائے مسجد کا جو تصور ہے وہ ذرا میں عرض کرتا ہوں کہ اگر وہ اس نے مثلا غسل ایک فرض ہے، فرض غسل اس پر آ جاتا ہے جب اس نے ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے غسل کرنا ہے، اگر ایسی صورت بن جاتی ہے تو اس کے لیے تو وہ جہاں بھی اس کو غسل خانہ میسر ہوگا وہاں جائے گا مسجد سے باہر۔ لیکن اگر فرض کر لیں کہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا چاہتا ہے تو اب اگر غسل خانہ فنائے مسجد میں ہے تو پھر وہ وہاں جا سکتا ہے۔ فنائے مسجد سے مراد کیا ہے بھی سمجھا دیجئے؟ مسجد کے صحن سے متصل جو جگہ وضو خانہ وغیرہ ہوتا ہے یا جوتے جہاں اتارتے ہیں لوگ، یہ بالکل مسجد سے متصل جگہ ہے، ٹھیک ہے، یہ فنائے مسجد ہے۔ ٹھیک ہے، احاطہ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا وہ بلا ضرورت۔ اوکے، اب یہ اس کے لیے مسئلہ ہے۔ عورت اگر اعتکاف میں بیٹھتی ہے وہ اپنے اس کے لیے افضل ہوتا ہے گھر کے اندر بیٹھنا، ٹھیک ہے، تو گھر کے اندر ایک حصہ مخصوص کر لیتی ہے اور وہاں اس کو بیٹھنا ہوتا ہے، وہاں وہ بغیر ضرورت طبعی کے اپنے اس حجرے سے باہر نہیں نکل سکتی، کچن وغیرہ نہیں جا سکتی۔ اچھا، یہاں ایک بات ہے کہ اگر ایک شخص اعتکاف میں بیٹھا ہے مسجد میں اور وہاں اس کے لیے سحری افطاری کا انتظام خود نہیں ہوتا، مثلا ایسی مسجد ہے وہاں نہیں آتا، تو وہ
کھانا لینے اپنے گھر جا سکتا ہے لیکن وہاں وہ بیٹھ کر گفتگو نہیں کر سکتا، نہ بیٹھ کر کھانا کھا سکتا ہے۔ اچھا، یعنی وہ اگر اس کے پاس کوئی ایسی سہولت نہیں کہ کوئی اس کو کھانا پہنچا دے، کوئی بچہ اس کو کھانا پہنچا دے، یا کوئی مسجد میں سحری افطاری کا انتظام ہو، اگر ایسی سہولت موجود نہیں ہے تو وہ گھر جا کے کھانا لا سکتا ہے اور پھر آ کے مسجد کے اندر، یعنی وہ گھر پہ فون کر دے موبائل سے کہ میرا کھانا ریڈی رکھیں، میں یہ آیا اور کھانا لے کے واپس آیا۔ اب موبائل سے بڑی بات یاد ذرا موبائل کا ہی بتا دیجیے گا۔ جی، موبائل میں اب یہ ہے کہ جس طرح مسجد کے اندر بیٹھا بندہ ویسے وہاں دین کی بات کر سکتا ہے، موبائل کے اوپر بھی بات تو ہو سکتی ہے، لیکن بات ہے بلا ضرورت تو دینی باتیں تو کرنی نہیں نا، بات مطلب وہ اور سناؤ نہیں کہنا، یہ ایسے ہی ہے جو باتیں لمبی چوڑی شروع ہوئی ہوئی ہے، اور سناؤ نہیں کہنا، اور سناؤ نہیں کہنا، صرف اللہ ہی سے لو لگا کے رکھنی ہے۔ اچھا، مختصر اگر دو چار باتوں کے جواب مل جائے تو ذرا آسان لوگوں کے لیے بھی ہو جائے گا۔ ایک تو یہ کہ بتائیے، خوشبو لگا سکتے ہیں، تیل لگا سکتے ہیں، کپڑے تبدیل کر سکتے ہیں، شاور لے سکتے ہیں؟ بالکل، خوشبو لگا، وہ تو شاور والی بات تو میں نے پہلے کر دی، بالکل ٹھیک ہو گیا، خانہ فنائے مسجد میں ہے تو وہ کر سکتا ہے، خوشبو لگا سکتا ہے، سر میں تیل لگا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا حجرہ اعتکاف کے لیے بنایا جاتا تھا تو سرکار دو عالم مسجد کے اندر سے سر اقدس حجرہ آپ انور کے اندر کرتے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہم وہاں بیٹھ کے سرکار کے سر اقدس کو غسل دیا کرتے تھے، تو وہ اس میں کنگھی سبحان اللہ۔ اچھا، کوئی اگر کاروباری ڈیل آ گئی، کوئی سودا آ گیا، میسج آ گیا بھئی اچھی ڈیل ہے ذرا بات کر لو، تو کوئی فون کر سکتا ہے؟ ضرور کر سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اسے جو پرہیز ہے، اجتناب ہے، وہی افضل ہوگا، مگر ضرورتاً وہ کر سکتا ہے۔ فضائل قرآن پہ آتے ہیں، آئیے ذرا قرآن پاک کے بارے میں بتائیے۔ قرآن پاک کے بارے میں جی آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزیغ بہ الاہواء، اس سے خواہشات کبھی ٹیڑھی نہیں ہوں گی، لا یشبع منہ العلماء، اہل علم اسے پڑھ کر کبھی سیر نہیں ہوں گے، ولا یخلق علی کثرت الرد، بار بار پڑھنے سے یہ کبھی اس میں بوسیدگی نہیں آئے گی، یہ بندہ اکتا جاتا ہے، ایسا نہیں ہوگا، ولا تنقضی عجائبہ، اور اس کے جو عجائبات ہیں اس کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسی کتاب ہے، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ یہ وہ کتاب ہے۔ اب اس کی جو تلاوت ہے، جس کے بارے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک حرف جو پڑھتا ہے، من کرا حرفن، جو ایک حرف پڑھتا ہے اس کے لیے ایک نیکی، اور نیکی 10 نیکیوں کے برابر، اور الحسنۃ بعشر امثالھا، 10 نیکیوں کے برابر۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، فرمایا الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم الگ تیسرا حرف۔ تو یوں یہ صرف الف لام میم کہنے سے 30 نیکیاں، یہ تو الگ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ سنن ابو داؤد میں یہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، جب بھی کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھی ہوتی ہے، کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، آپس میں درس و تدریس کرتے ہیں، الا نزلت علیہم السکینہ، تو اللہ کی طرف سے سکینہ ان پر نازل ہوتی ہے، وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت انہیں ڈانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، وذاکرہم فی من عندہ، اور پروردگار ان کا ذکر کرتا ہے اس مجلس میں جو اس کی بارگاہ میں کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنا بڑا شرف ہے ان کو جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ پھر یہی قرآن مجید ہے جو قیامت کے دن شفاعت کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ منظر بڑا عجب ہے، جب یہ شفاعت کرنے بھی آتا ہے، سرکار نے فرمایا اقرأو، اسے پڑھو، کیونکہ یہ قیامت کے دن آئے گا شفیعا لأصحابہ، اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس کی جو شفاعت کا انداز ہے وہ بھی جنید بھائی بڑا کمال ہے، یعنی قرآن مجید آ کے جب شفاعت کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ پروردگار یہ بندہ مجھے تلاوت کرتا تھا، اب یا رب حل ہی، اسے جوڑا پہنا،
اس بندے کو جوڑا پہنا، اس کے قرآن کے کہنے پر فَيُلْبَسُ تَاجُ الْكَرَامَةِ، سرکار نے فرمایا کہ اسے کرامت کا تاج اس بندے کو پہنایا جاتا ہے، عزتوں کا تاج اس بندے کو پہنایا جاتا ہے، مگر قرآن جو پاس دیکھ رہا ہے کہ اس بندے کو میرے کہنے پر، میری سفارش پر تاج عزت پہنایا گیا، اس پہ بس نہیں کرتا، وہ عرض کرتا ہے یا رب زد ہو، پروردگارہ اور زیادہ کر، یہ مہربانی اور زیادہ کر، اور پھر اسے فَيُلْبَسُ حلت الکرامہ، اور پھر اسے عزتوں کا لباس پہنایا جاتا ہے، حلہ، کرامت کا حلہ پہنایا جاتا ہے، اور پھر قرآن کہتا ہے یا رب ارض عنہ، پروردگارہ اس پہ راضی ہو جا، یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا تو اس پہ راضی ہو جا، فَيَرْضَ عَنْهُ، اور قرآن کی اس سفارش سے پروردگار اس بندے پہ راضی ہو جاتا ہے۔ یہ جو قرآن مجید ہے، اس کی تلاوت کا جو معاملہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی یہ روایت ہے، مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالْأُتْرُجَّ، یہ جو قرآن کی تلاوت جو بندہ کرتا ہے، جو مومن قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کی مثال سنگترے کے پھل کی طرح کی، طعمھا طیب وریحھا طیب، جس کا ذائقہ بھی مزیدار میٹھا ہے، پاکیزہ ہے، پاک ہے، اور اس کی خوشبو بھی نہایت پاکیزہ ہے۔ والذی لا یقرأ، اور وہ شخص جو اس کو نہیں پڑھتا ہے تو مومن مگر اس کی قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، کالتمرہ، اس کی مثال ہے کھجور جیسی، طعمھا طیب، جس کا ذائقہ تو میٹھا ہے، ولا ریح لہا، لیکن اس کی خوشبو نہیں ہے۔ کیونکہ مومن تو ہے نا، وہ ایمان تو ہے نا اس کے اندر، اس لیے مٹھاس ہے کھجور کے اندر، لیکن چونکہ قرآن نہیں پڑھتا تو اس کے پاس وہ خوشبو نہیں ہے، وہ خوشبو آتی ہے قرآن پڑھنے سے۔ اب یہ قرآن مجید حضرت اسید بن حضیر کا جو واقعہ ہے وہ تو ایک الگ ہمیں طرف لے جاتا ہے۔ وہ رات کو قرآن، کیا کمال واقعہ ہے صاحب، کیا کمال، یعنی وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں، اور اس تلاوت میں اچانک سے ان کے پاس جو گھوڑا ان کا بندھا ہوا ہے وہ اچھلتا ہے، آپ قرآن پڑھنا بند کر کے اس کی طرف دیکھتے ہیں، اور جب آپ چپ ہوتے ہیں تو وہ گھوڑا بھی اچھلنا بند کر دیتا ہے، آپ پھر قرآن پڑھنے لگتے ہیں تو الفاظ کی جب آواز اس تک جاتی ہے وہ پھر اچھلنا شروع کر دیتا ہے، آپ پھر دیکھتے ہیں جوں آپ چپ کرتے ہیں وہ رک جاتا ہے، اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں وہ اچھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا، بیٹا آپ کا پاس یحییٰ لیٹا ہوا تھا، اسید کا بیٹا، وہ پاس اب ان کو ڈر لگا کہ کہیں یہ گھوڑا اچھلتا بیٹے پر ہی نہ آ جائے، اس لیے تلاوت کو بند کر دیا، ادھر ادھر دیکھا کچھ نظر نہ آیا، اوپر کی طرف دیکھا کچھ نظر آیا، روایت کہتی ہے کچھ نظر آیا، حتی ما یرا، کچھ نظر آیا۔ صبح جب سرکار وہ آگے چل کے وہ آگے چلنا ہے، یعنی ابھی روایت نے یہاں یہ کہا ہے کہ انہیں کچھ نظر آیا، پھر صبح جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہاں انہوں نے بتایا ہے کہ کیا نظر آیا، یعنی حضور کی خدمت اقدس میں جب حاضر ہوئے، وہاں آ کے انہوں نے یہ سارا واقعہ جب سنایا کہ حضور میں نے یوں جو معاملہ دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ اقرا یا ابن حذیر، اقرا یا ابن حذیر، حذیر پڑھتے رہتے، انہوں نے عرض کیا حضور میں نے دیکھا آسمان کے فائزہ مثل ظلت فیہا امثال المصابیح، ایک چھتری سی تھی جس میں روشنیاں ہی روشنیاں تھیں، سرکار دو عالم نے فرمایا اسے تلک الملائکۃ دنت لصوتک، یہ فرشتے تھے تیری آواز کے قریب ہو کے سن رہے تھے اسے، اور اگر تو اسے پڑھتا رہتا ولو قرأتا، اگر تو پڑھتا رہتا لأصبحت ینظر الناس الیہا، تو تو صبح اس حال میں کرتا کہ مدینے کے سارے لوگ ان کو دیکھ لیتے، سبحان اللہ، فرشتوں کو دیکھ، کیا تلاوت قرآن جو ہے، بلکہ یہ تو وہ کتاب ہے، تلاوت تو اگلا مرحلہ ہے، النظر فی المصحف عبادت، اسے تو بس دیکھ لینا بھی پروردگار کی عبادت ہے، سبحان اللہ۔ پروفیسر صاحب، اب ایک ایسی ہستی کی بارگاہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہدیہ عقیدت پیش کریں، جن کا تذکرہ کرتے وقت یقین مانیے میرے دل کو یوں بھی سکون ملتا ہے کہ میں جب صبح پروگرام کا آغاز کرتا ہوں صبح نور، تو جو پہلا
نام میری زبان پہ آتا ہے وہ صوفی برکت علی علیہ رحمہ کا آتا ہے. اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہے روز ہم ان کے لکھے ہوئے پڑھتے ہیں, اور کمال بات یہ ہے کہ یہ ان کی برکتیں ماشاءاللہ کہ یہ پروگرام جو ہے وہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہا ہے ماشاءاللہ. اچھا, اب اس میں ایک تو یہ کہ ان کا تذکرہ پاک ضرور آپ کیجئے کہ تاجدار دارالاحسان آپ ہیں. ایک بات جو میں چاہتا ہوں سوال سے پہلے آپ کے سامنے رکھوں گا, آپ نے بنیادی تعارف بتانا ہے, ان کی خدمات بتانی ہے کہ صوفی برکت علی علیہ رحمہ ناظرین وہ شخصیت ہیں کہ آپ ذرا جا کے ان کو پڑھیے گا کہ یہ ایک اپنے جو جہاں پہ ان کا قرآن محل تھا وہاں باہر برآمدے میں آپ ٹہل رہے تھے, اور یہ ویڈیو ابھی بھی گوگل پہ موجود ہے, آپ سرچ کیجئے صوفی برکت علی علیہ رحمہ کے لکھیے پریڈکشن ریگارڈنگ پاکستان لکھیں اس میں, صوفی برکت علی علیہ رحمہ پریڈکشن ریگارڈنگ پاکستان, تو آپ کو وہ جملے نظر آئیں گے. وہ ٹہلتے ہوئے ان کے ساتھ چند لوگ موجود ہیں اور اپنی ایک مخصوص کیفیت میں وہ رہتے تھے. اس مخصوص کیفیت میں اپنے جملے ادا کیے تھے کہ ایک دیوانہ ایک جنگل میں تنکے چن رہا تھا. فرماتے ہیں کہ ایک دیوانہ اپنے بارے میں کہ ایک دیوانہ ایک جنگل میں تنکے چن رہا تھا, اور یہ کہہ رہا تھا کہ وہ دن دور نہیں کہ کسی دن پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کی ہاں اور نہ ہوگی, ان کے فیصلے ہوا کریں گے. یہ صوفی برکت علی علیہ رحمہ کے جملے پاکستان کے لیے ہیں. آغاز کیجئے اور بتائیے ہمیں ذرا ان کے بارے میں. یقینی طور پر ان کا نام لیتے ہوئے بھی ہم یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اپنے دامن میں سمیٹ رہے ہیں. تاجدار دارالاحسان ولادت سے لے کر وفات تک انہوں نے جس انداز میں زندگی بسر کی اور ڈوبتے ہوئے خانقاہی نظام کو جو تر و تازگی عطا کر دی, وہ ان کا ایک خوبصورت کارنامہ ہے. اور 92 والے اس ادارے کے مالکان کی ان کے ساتھ محبت کا نتیجہ ہے کہ یہاں ہم اپنے پروگرام کا آغاز ہی صبح نور ان کے نام سے کرتے ہیں. بالکل ایسا. آپ ہندوستان کے علاقے برہمی میں ولادت ہوتی ہے 1911 میں. آپ کے والد نگاہ بخش, آپ کی والدہ رحمت بی بی, ان کے نام ہی بتا رہے ہیں کہ انہیں ان کے والدین نے کس انداز سے یہ نام دیے ہوں گے. تو ان کے ہاں اللہ تعالیٰ نے صوفی محمد ابو انیس برکت علی عطا فرمائے. والدین نے ان کی تربیت پر خصوصی توجہ دی, دین کی طرف رغبت دی. والد چونکہ فوج میں ملازم تھے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی اس ملازمت کے لیے تیار کیا. جی ایسا ہی. اور جب آپ اس ملازمت میں آئے تو وہاں پر بھی ایک خوبصورت رنگ ان کی سیرت کا مطالعہ کرنے والوں کو ملتا ہے کہ رمضان المبارک میں جب وہ روزے کی حالت میں ہوتے تو ان کی کور کا کمانڈر جنرل وچ ان کے احترام میں دن کو کھاتا پیتا نہیں تھا. آپ دیکھیے کہ آپ نے آرمی اسپیشل ایجوکیشن کورس پاس کیا اور وائی کیڈٹ کے طور پہ آپ نے جوائن کیا تھا, اور کمال یہ ہے صاحب کہ آپ نے ہیڈ کوارٹر میں جب جوائن کیا تو اس وقت جو ہے چونکہ برطانوی فوج تھی ظاہر ہے, تو حساس اداروں میں جو ہے وہ آپ کو تعینات کیا گیا تھا. اتنا آپ کے اوپر ٹرسٹ تھا آپ کے کردار کی وجہ سے. اور اس کے باوجود آپ کے کردار سے اور انہی دنوں اللہ تعالیٰ نے انہیں موقع عطا کیا کہ سیدنا حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے حضرت علاؤدین علی صابر کلیر, ان کے مزار پر جا کر رات کو چلا کرنا, رات بھر ان کے دربار پر بیٹھ کر, اس سے ان کے اندر ایسا نور منتقل ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کر لیا کہ اب میں سروس کی بجائے میں اللہ کے دین کی خدمت کروں. بالکل ایسا ہے. اور وہ حالت ایسی تھی کہ جنگ جاری تھی اور اس وقت سیکنڈ ورلڈ وار 1945 جی وہ جاری تھی. اس وجہ سے ان کے لیے اس ملازمت کو ترک کرنا بہت مشکل تھا, لیکن انہوں نے کسی بات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے استعفیٰ دیا, چھوڑا. سزا کے طور پر انہیں کئی تکلیفیں دی گئیں اور انہیں زہر بھی دیا گیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لینا تھا اور پاکستان اور خصوصاً پنجاب کے حصے میں یہ نصیبہ جاگنا تھا, یہ خوشبختی آنی تھی. قے آئی اور زہر نکل گیا, کورٹ مارشل ہوا اس میں بھی بری ہو گئے, اور پاکستان بننے کے بعد جب آپ یہاں تشریف لائے تو سالار والا علاقہ ہے, وہاں پر آپ نے آ کر قیام کیا. والد کے 27 اگست 1947 کو آپ تشریف لائے. جی, تو
والد کی جو وہاں جائیداد تھی اس کے بدلے میں آپ کو یہاں زمین ملی. زمین اس ویران تھی لیکن آپ نے اس ویران زمین کو بھی اتنا خوبصورت آباد کیا کہ بہت بڑی مسجد، بہت بڑا تاج قرآن محل، بہت بڑا ہاسپیٹل، بہت بڑا دینی ادارہ وہاں قائم کیا. اور اس انداز سے آپ نے اپنے متعلقین کے لیے 3 باتوں کا جو اہتمام واہ کیا واہ ہے کیا اچھی بات ہے وہ ہے آپ کا عظیم کارنامہ. آپ کے بارے میں کہ آپ کی 300 سے زائد کتابیں بھی ہیں اور خدمت. آپ فرماتے تھے کہ جو میرے ساتھ منسلک ہے وہ 3 باتوں کا اہتمام کسی صورت میں اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے. ایک تو ذکر الہی، واہ اور اس کے بعد دین کی تبلیغ، واہ اور تیسری بات یہ ہے کہ خدمت خلق. واہ. اس خدمت خلق کے لیے آپ نے اتنے کارہائے نمایاں سر انجام دیے کہ 1997 میں اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ کا وہاں سے چونکہ کیمپ منتقل ہوا سمندری روڈ پر، سمندری روڈ کے قریب دارالحسان کیمپس بنا، تو وہاں آج بھی ہسپتال جس انداز سے لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، آنکھوں کا ہسپتال ہے. آنکھوں کا ہاں ہسپتال، پھر آپ کا جو مطلب اپنا یہ قرآن محل ہے، لنگر خانہ، مساجد، دینی ادارہ چل رہا ہے. تو اللہ رب العزت نے انہیں اس انداز سے خوشبختی نصیحت عطا فرمائی کہ آج ہمارے لیے ان کا نام بھی زبان پر لانا یقیناً یہ بڑے شرف کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. اور ڈاکٹر صاحب اب آپ کی طرف آتے ہیں اور میں اس تصور کے ساتھ، کیونکہ ظاہر ہے اب سوال میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کی قرآن سے دوری اور جو امت کی تباہی، یہ بڑی اہم ترین بات ہے. ساتھ ہمارے ساتھ ناظرین آپ رہیں، کیونکہ میں جب اس تصور کو پڑھتا ہوں تو وہ مصرے سامنے آ جاتے ہیں کہ تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، جیسے کسی طوطا و مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں. جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں. دل سوچ سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی نہیں، کہنے کو ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں. نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکہ ہے، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں. یہ میری عقیدت کے دعوے، یہ میری عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں. کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں. تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں. ذرا بتائیے ڈاکٹر صاحب، یہ جو قرآن سے تعلق ہے ہمارا، قرآن سے دوری پیدا ہو گئی، امت تباہی پہ کھڑی ہوئی ہے، کیسے دیکھتے ہیں اس بات کو؟ جب تک اہل اسلام قرآن مقدس سے جڑے رہے تو اس کی اپنی ایک تاثیر رہی. بالکل ٹھیک ہے. قرطبہ کی لائبریری میں 1 ملین کتابیں موجود تھیں. 1 ملین 1 ملین 10 کتابیں لاکھ موجود. کتابیں. طرابلس کی لائبریری کے اندر 2 ملین کتابیں موجود. 20 لاکھ کتابیں. 2 ملین کتاب. اور پھر یہ ہے کہ یہ طرابلس کی لائبریری ہے، بغداد کی لائبریری، اسپین کے اندر ہر سال 75,000 کتابوں کو جمع کیا جاتا. اللہ. اور یہ وہ دور تھا جو کہ قرآن مقدس کے ساتھ اہل اسلام کی وابستگی کا دور تھا. آئے ہائے ہائے. اور یہاں تک زمین کے قطر کو معلوم کیا مسلمانوں نے، آسمانوں پر کمندیں ڈالیں مسلمانوں نے، معدل اللیل معدل النہار کا تجزیے لگائے مسلمانوں نے لگائے. ایسا ہی ہے. یہ اسی وقت ہے. اور پھر یہ آج کا یورپ، یہ توجہ طلبات، آج کا یورپ جو اتنا نازاں ہے، صورتحال یہ ہے کہ یہ تو اس وقت کپڑے کے تصور سے بھی آری تھا، جبکہ بغداد کے اندر مخمل کے ململ کے وہ باقاعدہ طور پر ملیں لگی ہوئی تھیں. ایسا ہی. اور یہ قرآن مقدس کے ساتھ وابستگی ایسی کہ یہاں حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ رب سے باتیں کرے، اذا احب احدکم ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن،
جو رب سے باتیں کرنا چاہتا ہے وہ قرآن مقدس کو پڑھے، سبحان اللہ. لیکن یہ تدبر اور تفہم کے ساتھ. ہاں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہاں پر تدبر اور تفہم کے ساتھ پڑھنے کی طرف ہی فرمایا. قرآن مقدس خود فرماتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. ہائے ہائے ہائے. یعنی یہاں پر کیا تم آسمانوں کو نہیں دیکھتے ہو؟ کیا تم زمین کی وسعتوں کو نہیں دیکھتے کیا ہو؟ تم غور نہیں کرتے؟ کیا غور نہیں کرتے ہو؟ اور پھر دوسری باتیں اپنی جگہ وفی انفسکم افلا تدبرون. تدبر ہے، تفکر ہے. اور جب تک یہ تدبر اور تفکر یہاں پر قرآن مقدس کے ساتھ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے 12 سال کے اندر سورہ البقرہ 12 سال کے اندر سورہ البقرہ آپ نے پڑھی. 12 برس میں، 12 برس کے اندر، اندازہ کریں اللہ اکبر. 12 برس. اور اسی طرح سے اگر قرآن مقدس کو تھوڑا پڑھا جائے، زیادہ پڑھنے کی بجائے مگر تدبر کے ساتھ پڑھا جائے، تو یہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے خاص اور کرم. بالکل ٹھیک ہے. واصل بھائی آخر میں بس بالکل فائنل نوٹ، قرآن کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں؟ بہت عام ترین بات ہے. بالکل جنید بھائی، اس میں تو اقبال کا وہ شعر مجھے یاد آ رہے ہیں کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، ہائے ہائے نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، ہائے ہائے ہائے. میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا. اللہ. اور پھر اقبال کہتے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ جو معاملہ ہے قرآن مجید کے ساتھ ہمیں خود جڑنا اور اپنی نسلوں کو جوڑنا، یہ وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے. تلاوت سے بڑھ کر، یعنی ثواب ہے بلا شبہ، ایک حرف کی تلاوت کا ثواب ہے، اس کی زیارت کا بھی ثواب ہے، لیکن تلاوت سے بڑھ کر اس کی تفہیم بھی تو ایک مسئلہ ہے، اس کی سمجھ بوجھ بھی تو ایک مسئلہ ہے، اس سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنا اگلا مسئلہ ہے. ہم جو تارک قرآن ہیں تو وہ یہ ہیں کہ تلاوت تو کر رہے ہیں مگر قرآن کے تقاضے، قرآن کے ارشادات پر عمل نہیں کر رہے. ہمارا ضمیر الگ ہے. وہی جو اقبال نے کہا تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. یہ جو ضمیر پہ نازل نہیں ہوتا، جب تک ہمارا ضمیر قرآن کی آیات سے جڑ نہیں جاتا، وہی حکم ہمیں ہمارا ضمیر نہیں دیتا جو قرآن دے رہا ہے، تب تک ہم فلاح اور اصلاح کے مقام پر نہیں پہنچ سکتے. ہمیں اپنی اولادوں کو بتانا ہے، اپنی نسل، خود بھی اپنے اعمال کو آراستہ کرنا ہے، اولاد کو بھی قرآن سمجھانا ہے. وہ جو سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم حب نبیکم و حب اہل بیت نبیکم و قراءۃ القرآن. اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنے نبی کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور انہیں قرآن پڑھنا سکھاؤ. وہ جو قرآن پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھ کر اس کے مطابق چلنا ہے. ہمارے ہاں یہ بڑا معاملہ ہے کہ اگرچہ محافل کثرت سے ہوتی ہیں لیکن دروس قرآن کی محافل کم ہوتی ہیں، قرآن مجید کی تفسیر کی محافل کم ہوتی ہیں. اس کی تفسیر و تشریح جب لوگوں کے اندر، دلوں کے اندر اترے، وہ ہماری ذمہ داری ہے. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. ہمیں قرآن کے پیغام کو عام کرنا ہے، قرآن کو سمجھانا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے.